بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے تائیوان گورنمنٹ کے اسکالرشپ کے بارے میں۔ تائیوان گورنمنٹ ایک بہترین اسکالرشپ دیتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ اسکالرشپ جو ہے ان کی منسٹری آف ایجوکیشن مانیٹر کرتی ہے۔ اس اسکالرشپ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر کے جتنے بھی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، انڈر گریجویٹ لیول پر یا پوسٹ گریجویٹ لیول پر، دونوں سطحوں پر جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ایک اچھی ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ ایک اچھی ایجوکیشن لینے کے بعد اپنی سوسائٹی کو بہترین طریقے سے سرو کر سکتے ہوں۔ تو آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس تائیوان اسکالرشپ کی پوری ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا پروسیس کیا ہے، ایلیجیبلٹی کیا ہے، بینیفٹس کیا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اسکالرشپ جو ہے وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ اس کے اندر آپ کی ٹیوشن فی، اس کی باقی جو بھی چارجز ہیں وہ سب اس کے اندر کور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈر گریجویٹ سطح پر آپ کو تقریباً 15,000 جو تائیوان ڈالر ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور پوسٹ گریجویٹ لیول پر آپ کو 20,000 ڈالر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو ایک بہت اچھی اور ہینڈسم اماؤنٹ مل جائے گی کہ جو آپ اپنے باقی اخراجات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تائیوان اسکالرشپ کا ڈیوریشن جو ہے انڈر گریجویٹ کے لیے 4 سال، ماسٹر کے لیے 2 سال اور پی ایچ ڈی کے لیے 4 سال ہے۔ لیکن کوئی اور ایسی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پروگرام آپ کا ایکسٹینڈ کرنا پڑ جاتا ہے یا کوئی شکل بنتی ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ 5 سال سے زیادہ ایکسیڈ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کی۔ ایلیجیبلٹی میں آپ پاکستانی نیشنل ہیں، اوکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈر گریجویشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ایف اے ایف ایس سی کے بعد اے لیول کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بی ایس آپ نے کیا ہے تو پھر آپ ایم ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایم ایس کیا ہے تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ کا جو بھی لیول ہے اکارڈنگلی آپ اپلائی کر لیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس وہ جو کسی بھی سطح پہ ہیں وہ سب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات یہاں پہ موجود ہے کہ یہ بات مینشن نہیں ہے کہ جی آپ کی پرسنٹیج یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب پرسنٹیج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھی آپ کی کوئی بھی پرسنٹیج ہے تو سب سلیکٹ ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے بہت اچھی پرسنٹیج اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر آپ کی سلیکشن ہوگی۔ آپ کی سلیکشن کے وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے مقابلے پہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ تو جب اچھا اسٹوڈنٹ آئے گا تو آپ کے نمبر بھی تو ویسے ہونے چاہیے، یعنی 80%، 90% یا اس سے اوپر، یعنی اچھا سکور ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے 70% ہے تو آپ اپلائی نہ کریں، آپ اپلائی کیجئے، لیکن یہ ہے کہ سلیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اب لینگویج پروفیشنسی کے حوالے سے آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جس پروگرام میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں، آپ اس یونیورسٹی کے اندر اس پروگرام کے حوالے سے چیک کریں گے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ وہاں کس زبان میں پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے یا چائنیز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر فرض کیا انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ چائنیز میں پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر چائنیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو چائنیز سیکھنی پڑے گی اور اس کے لیے پہلے ایک کورس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں جو انگلش والا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی سخت ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی۔ البتہ انگلش والی ریکوائرمنٹ موجود ہوگی اور اس کے لیے آپ کو اس کے لیے سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، گو کہ اس کی میں آگے بات الگ سے کروں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اس کی پروفیشنسی سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا۔ ایک اور ایلیجیبلٹی میں ریکوائرمنٹ ہے ہیلتھ فٹنس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل صحت مند ہونے چاہیے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، کوئی کرونک ڈیزیز کو اور ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ اٹیچ کر دیتے ہیں اور وہ آپ ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر سے یا جو رجسٹرڈ ہوتا ہے پروسیجر وہاں سے آپ لیتے ہیں یا گورنمنٹ ہاسپٹل سے لیتے ہیں، یا جب آپ اپلیکیشن فل کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ہی مینشن ہوتا ہے کہ بھئی اچھا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فلاں جگہ سے آپ کو ملے گا،
یا فلان ڈاکٹر یا فلان ہاسپٹل وغیرہ سے آپ لیں گے۔ جہاں تک اپلیکیشن پروسیس کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز اس کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ فروری سے اپریل کے درمیان رہتی ہے، اور اس دوران آپ کسی بھی ٹائم پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ تائیوان ایمبیسی میں آپ کو جمع کرانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ جب ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہیں سے آپ کو فارم مل جائے گا، وہیں سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے فل کریں گے اور اس فارم کو مکمل طور پر تیار کریں گے۔ جو جو چیزیں وہاں پہ لکھی ہیں وہ چیزیں آپ وہاں پر اٹیچ کریں گے، اور اس کے مطابق آپ کمپلیٹ اٹیسٹڈ فارم آپ ریڈی کریں گے۔ اب آئیے میں آپ کو ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتاؤں۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹ تو وہ آپ کا فارم ہے، وہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں۔ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے اندر آپ کا میٹرک ہے، آپ کی ایف ایس سی ہے، آپ کا پھر ہائیسٹ جو بھی آپ کا بی ایس کیا ہے، ایم ایس کیا، وٹ ایور جو بھی ہائیسٹ لیول ہے اس کا ٹرانسکرپٹ، اس کی سرٹیفکیٹ وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے آپ کا اسٹڈی پلان۔ یہ آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور چائنیز میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے۔ مثلا آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے، یہ والا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے پھر آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پورا پلان بنائیں گے کہ ابھی اس سال یا اس پروسیس کے بعد جب میں سلیکشن ہوگی تو میں وہاں پہ جا کے یہ ڈگری مکمل کروں گا، اور ڈگری مکمل کر کے واپس آؤں گا، واپس آ کے اس ڈگری کے مطابق میں اپنی سوسائٹی کو اس طریقے سے سرو کروں گا۔ اس کے بعد 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ کو چاہیے۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ اپنے ٹیچر سے لیجئے، اور ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن اپنے انسٹیٹیوٹ سے لے لیجئے، یا ایک لیٹر آپ اپنے انسٹیٹیوٹ سے یا ٹیچر سے لے لیں اور ایک کیریئر کاؤنسلر سے لے لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی وہ ورائٹی بن جائے گی اور ایک بہتر چیز آپ تیار کر کے وہاں پہ اٹیچ کر سکیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکومنٹ چاہیے، وہ آپ کی لینگویج پروفیشنسی کا ہے۔ گو کہ انہوں نے یہ بات کلیئرلی مینشن نہیں کی کہ آپ کو ٹافل دینا ہے، آئلٹس دینا ہے، وٹ ایور، لیکن ان کے ہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ چائنیز لینگویج ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو چائنیز لینگویج کی شدت تو ہونی چاہیے، لیکن انگلش کے حوالے سے آپ کو کلیئر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، پروفیشنسی ڈاکومنٹ دینا ہے کہ بھئی اس بندے کی انگریزی بالکل ٹھیک لیول پر ہے۔ جو 5 سکلز کسی بھی لینگویج کے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی سطح کے آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ آپ کو پروف دینا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کالج سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اگر انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ بھئی فلاں جگہ سے دیں، تو پھر آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نمل سے لے سکتے ہیں۔ نمل سے لینے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور 6 مہینے کا ایک سرٹیفکیٹ ڈپلومہ لینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور لینگویج انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ چائنیز وہاں پر ہے تو آپ کو چائنیز سیکھنی چاہیے، اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ داخلہ لے کے چائنیز زبان کو کم از کم اس کی جو بیسک لیول ہے وہ آپ کو سیکھ لینا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس کو سرٹیفکیٹ آپ اس کا اٹیچ کر لیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر تائیوان ایمبیسی پاکستان جو ہے وہ اگر کوئی خاص ڈاکومنٹ آپ سے ریکوائرڈ کرتی ہے، مثلا وہ کہتی ہے کہ جی بینک سٹیٹمنٹ لے کر آئیں، یا وہ کہتی ہے کہ جناب آپ اپنا پولیس سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، یا وہ کہتی ہے کہ کوئی اور اس طرح کا کوئی خاص کوئی چیز اگر وہ کہتی ہے تو پھر وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا جناب، اس کی سلیکشن پروسیس کے 3 فیز ہیں۔ پہلا فیز یہ ہے کہ انیشیل اسیسمنٹ، وہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ ہوگی، تو ڈاکومنٹس کو دیکھ کر اور آپ کا جو بھی اکیڈمک ریکارڈ ہے، جو بھی آپ نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں، جو انفارمیشن آپ نے دی ہے، اس کی بنیاد پر ایک شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی۔ اگر آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا جائے گا کہ جی آپ آئیے اور انٹرویو دیجئے، اور انٹرویو کے اندر پھر آپ سے وہی چیزیں ڈسکس ہوں گی، مثلا کون سی چیزیں کہ بھئی یہ پروگرام آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کا اسٹڈی پلان کیا ہے، اور پھر آپ اس پروگرام کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہوگا، یعنی پوری کیریئر پلاننگ آپ سے پوچھی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ انٹرویو کے اندر آپ سے آپ کی فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی اسیس کیا جائے گا کہ بھئی اگر وہاں پہ کچھ اور ایکسپینس ہوتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کے، کوئی اور چیزیں آپ کرتے ہیں جو چیزیں اس کے اندر کور نہیں ہو رہی، تو وہ آپ کہاں سے بیئر کریں گے، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر کلیئرلی آپ کو وہاں پہ بتانا پڑے گا، اور یہ ساری باتیں انٹرویو کے اندر پوچھی جائیں گی۔
اور آخری سٹیج فائنل سلیکشن کی ہے. اور فائنل سلیکشن کے اندر کیا چیز ہوگی؟ آپ کا ایکڈیمک ایکسیلنس کیسا ہے. نمبر 2 آپ کا اسٹڈی پلان کیا ہے. نمبر 3 آپ کی لینگویج پروفیشنسی کیسی ہے. نمبر 4 انٹرویو کے اندر آپ نے کیسا پرفارم کیا تھا. تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ کی فائنل سلیکشن ہوگی. آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو ویزا ملے گا، آپ جائیے، جا کے وہاں پہ پڑھیے. اچھا، آخر میں آپ کو تائیوان اسکالرشپ کی سلیکشن اور اس میں سکسیسفلی آگے بڑھنے کے حوالے سے کچھ آپ کو ریکمنڈیشن بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لینی چاہیے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی لینگویج پروفیشنسی بہت اچھی ہونی چاہیے، انگلش کی بھی اور چائنیز کی بھی. نمبر 2 آپ کا فائنینشیل پلان بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس پیسوں کے حوالے سے بہت کلیئر پکچر ہونی چاہیے کہ جو آپ ان کو بتا بھی سکتے ہو کہ جناب اگر یہ جو آپ دیں گے مجھے، میرے لیے اگر سفیشینٹ نہیں ہوگا تو میرے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، میرا گھر جو ہے وہ مجھے سپورٹ دے دے گا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تیسری بات جو آپ کو میں لازماً بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد سو نہیں جانا، اپنے آپ کو ان ٹچ رکھنا ہے، اپنے آپ کو انفارمڈ رکھنا ہے. فون کر کے پوچھئے کہ اچھا نا میری اپلیکیشن کا کیا بنا، میری اپلیکیشن کا کہاں پہنچی ہے. ای میل کیجئے، بار بار ای میل کر لیجئے اور بار بار فون کر لیجئے، اور اچھے طریقے سے، یعنی بدتمیزی کے ساتھ نہیں، بڑی عجیب زبان استعمال نہیں کرنی، بہت ہی پولائٹ وے میں آپ ان سے پوچھئے اور ایک ہمبل وے میں آپ ان سے ایک اپڈیٹ لیجئے اور انہیں ریمائنڈر دیجئے کہ میں جانے کے لیے اور تائیوان میں پڑھنے کے لیے مجھے بہت دلچسپی ہے اور میں بہت ہی انٹرسٹڈ ہوں. اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.